میں کہیں نبی سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لباس کی سنتیں اور آداب ذکر کی جاتی ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھیے اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں لباس پہننا سکھایا۔ دوسرے حیوانات دیکھیے وہ لباس نہیں پہنتے، ہمیں لباس کی دولت عطا ہوئی، اس سے ہم سردی گرمی کے اثرات سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ لباس ہماری زینت کا سبب بھی ہے اور سبب وقار بھی ہے۔ ہر قوم کا جدا جدا لباس ہوتا ہے، مگر مسلمان کا لباس سب سے ممتاز ہے۔ اللہ عز و جل لباس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ لباس تقویٰ سے مراد ایمان و حیا ہے، نیک عادتیں اور نیک عمل ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مقدسہ میں لباس تقویٰ یعنی پرہیزگاری کا لباس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ظاہر ہے لباس تقویٰ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ مگر سنت کے مطابق زندگی گزارے کون؟ انگریز مسلمان کی نقل کرے یا نہ کرے، مسلمان انگریزی فیشن کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ خدائے مہربان ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائے، اور کچھ پہناوے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ پیو، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خوش دلی کے ساتھ احسان جتائے بغیر، نام نمود کی خواہش کے بغیر صدقہ کرو، اور ایسا لباس نہ پہنو جس میں تکبر بھی شامل ہو۔ جیسے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف و تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سے کھاؤ بھی پیو بھی اور لباس بھی پہنو، اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرو، لیکن ضروری یہ ہے کہ تکبر نہ کرو، نام و نمود کو بالکل اپنے اندر جگہ نہ دو، اور اسراف کی بھی اس میں آمیزش نہ ہو۔ ریشم کا لباس اسلامی بھائیوں کو پہننے کی اجازت نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دھاری دار ریشمی جوڑا بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف بھیج دیا، میں نے اس کو پہن لیا۔ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تیرے پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ پھاڑ کر عورتوں کے درمیان اوڑھنیوں میں تقسیم کر دے۔ ریشم کا لباس یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشم اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا دنیا میں جو شخص ریشم پہنتا ہے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ امامہ کا کنارہ، کرتے کی آستین، ٹوپی کا کنارہ وغیرہ ریشم کا ہو، وہ 4 انگل سے زائد نہ ہو تو حرج نہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جابیہ پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے، مگر 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کی مقدار جائز ہے۔ دوستوں پر بڑائی جتانے کے لیے نت نئے فیشن اپنانے والے غور سے پڑھیں، فیشن پرستوں جو ہے وہ خبردار ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس نے شہرت کا کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ یعنی دنیا میں جو لباس اس نیت کے ساتھ اچھا پہنے کہ میری شہرت ہو، میری بڑائی ہو، لوگوں میں میرا چرچا ہو، تو دیکھیے کس قدر سخت وعید ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے شہرت کا کپڑا دنیا میں پہنا، قیامت کے دن اللہ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ زینت کو ترک کر دینا ایمان سے ہے۔ متذکرہ والا احادیث پاک میں زینت سے روکا گیا ہے، نیز لباس شہرت کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنیں یا ایسا لباس جس سے لوگ اسے صوفی سمجھیں۔ لوگوں کو سمجھانا بھی اب یہاں بڑا دشوار ہے۔ لوگ خود ہی شوق سے بلکہ حیرت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے نام کے آگے صوفی لکھنے لگے ہیں۔ ناراض نہ ہو، سچی بات کڑوی تو لگتی ہے، ذرا سوچیں، یقیناً یہ اپنے منہ اپنی تعریف ہے۔ یاد رکھیں جو اپنے آپ کو صوفی کہے وہ تو صوفی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تصوف میں تو اپنی ذات کو چھپایا جاتا ہے، اور اپنے صوفی ہونے کا اعلان تو تصوف کا خون ہے۔ اس کی تفصیل دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ اسلامی بھائی غور کریں کہ آج بدقسمتی سے کون ایسا ہے جو سادہ لباس پہنتا ہے۔ انگریزی لباس عام ہے، اور معاذاللہ ایسا تنگ لباس آج کل تو پہنا جاتا ہے کہ جن اعضاء کو ہمیں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے ان کی سرِ عام فخریہ نمائش کرائی جاتی ہے۔ سادگی اپنائیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع عاجزی کے طور پر چھوڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ سادگی ضرور اپنائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صفائی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ سادگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایسی گندے کپڑے پہنے اور بال بکھرے نہیں، یہ سادگی کی پہچان نہیں ہے، بلکہ صفائی کو بھی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آپ سے گھر کھا کر دور بھاگیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ایک شخص کو پراگندہ دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس گندا تھا۔ ارشاد فرمایا، اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے۔ اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا ایسی چیز نہیں ملتی جس سے تو کپڑے دھو لے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الطہارۃ نصف الایمان، میرے آقا کا فرمان ہے کہ صفائی ستھرائی جو ہے یہ نصف الایمان ہے۔ صفائی ستھرائی کو اللہ کے رسول نے بڑا پسند فرمایا ہے، لہذا سادگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گندے میلے کپڑے پہنیں، بلکہ صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہنیں۔ یہ میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لہذا تکبر کی نیت پر بہت زیادہ قیمت کے کپڑے پہننا کہ لوگوں میں میری شان ظاہر ہو، اس کی ممانعت ہے۔ سفید لباس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، لہذا ہو سکے تو سفید لباس کو اپنائیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند روایات لباس کے تعلق سے ذکر ہوئی، مزید انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا ہم سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک